Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 29. Today we are starting another topic which is strategy of international business. Before that we have already discussed about the foreign direct investment, methods of foreign direct investment. We studied how acquisition is made. We studied about the almost 6 methods of international business. We discussed how you have to manage them. We discussed about globalization. We discussed about the financial management. Each and everything almost we have discussed. We discussed right from the importing, exporting. We discussed about foreign direct investment. We discussed licensing, franchising. We discussed about the acquisition of common stock or wholly owned subsidiary owned a company or a greenfields and a joint venture. Then what is basically a strategy of doing international business? What strategy you adopt? وہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں؟ یہ سارے آپ نے میتھڈز پڑھے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پروفٹ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی کمپنی کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، مارکیٹ میں سیچوریشن ہو چکی ہے، آپ کوئی نئی مارکیٹ سرچ کر رہے ہیں. سو دیٹ از وائی وی آر all the time talking about emerging markets. تو آپ ان سب چیزوں کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے اور اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ اٹ. دیکھیں اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارے ٹاپک کہاں سے سٹارٹ ہوئے. ہم نے بالکل فریش سٹارٹ کیا تھا آرگنائزیشنز کے بارے میں، کنسولیڈیشن کے بارے میں، پھر ایکوزیشن آف کامن سٹاک کو دیکھا ہے ہم نے، گرین فیلڈز کے بارے میں بڑی ڈسکشن کی ہے ہم نے، ایکسپورٹنگ امپورٹنگ کے بارے میں دیکھا، ان کی فائنینشیل مینجمنٹ دیکھی ہے. ان سب کے لیے آپ اسٹریٹجی کیا اڈاپٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ وی ہیو ٹو ڈسکس. سو اسٹریٹجی آف انٹرنیشنل بزنس ان وچ وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ what actions can a manager take to compete more effectively as an international business. اب دیکھیں کہ کوئی بھی کمپنی، فار ایگزامپل کوئی یو کے کی کمپنی پاکستان کے اندر کام کرنا چاہتی ہے، پاکستان میں اس سے ریلیونٹ اور بھی بزنس ہو رہا ہے، تو آپ نے کمپیٹ کیسے کرنا ہے؟ what would be your strategy to compete with your competitors؟ مینیجر ہے، مینیجر کو آپ نے اتھارٹی دے دی، دین دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا مینیجرس کہ اب آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور اپنے بزنس کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے کیسے مارکیٹ شیئر انکریز کرنا ہے. دین ہاؤ کین اے فرم انکریز پروفٹ تھرو انٹرنیشنل ایکسپینشن. اب آپ بزنس اپنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اب اس ایکسپینشن کے تھرو اپنا پروفٹ بھی انکریز کرنا ہے. ایکسپینشن تو ہوگی، اب دیکھیں کہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ ضرور کر رہے ہیں، آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس ایکسپینشن کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ بزنس ایکسپینڈ کرتا جائیں اور پروفیٹیبلٹی انکریز نہ ہو، دین واٹ از دا بینیفٹ آف دیٹ ایکسپینشن؟ کیا کرنا ہے شیئر ہولڈرز نے اس ایکسپینشن کا کہ جی فارم بہت بڑی ہوگی، پروفیٹیبلٹی انکریز نہیں ہوئی. دین واٹ انٹرنیشنل اسٹریٹجی شوڈ فرم پرسیو، کہ وہ کون سی انٹرنیشنل اسٹریٹجی ہے جو فرم نے آگے پرسیو کرنی ہے. وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ اٹ. سو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ ایک مینیجر نے مارکیٹ میں کمپیٹ بھی کرنا ہے انٹرنیشنل بزنس کے تھرو، دین اس نے اپنا پروفٹ بھی انکریز کرنا ہے ود دا ایکسپینشن. دین واٹ انٹرنیشنل اسٹریٹجی شوڈ فرم اڈاپٹ یا پرسیو، کس چیز کو وہ کنٹینیو کرے. تو یہ سارا ہمارا ٹاپک ہوگا. سو ہم نے ان سب چیزوں کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو. ہم نے اس لیکچر میں پلس نیکسٹ لیکچر نمبر 30 میں ہمیں جا کے اس چیز کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. So strategy and the firm. A firm strategy refer to the actions that managers take to attain the goal of a firm. اب وہ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں، اسٹریٹجی ایک ایسے ایکشنز کو کہتے ہیں کہ جو فرم اڈاپٹ کرتی ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. سو دا ورڈ از اٹینمنٹ، اس کو آپ کہتے ہیں اچیو کرنے کے لیے. آپ نے اچیو کرنا ہے.
So a firm strategy refers to the actions, وہ ایسے actions ہیں that a firm or a manager take to attain the objectives of the firm. اپنے objectives کو achieve کرنا ہے انہوں نے, اپنے goals کو achieve کرنا ہے انہوں نے. So the profitability can be defined as the rate of return the firm makes on its invested capital. اب profit کیا ہوا, profitability کیا ہوا, آپ نے ایک گول تو بنا لیا اپنا کہ جی ہم نے یہ گول اچیو کرنا ہے. اب اس کے لیے جو آپ نے کام کرنے ہوں گے, کس طریقے سے آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے, کیا میتھڈز یوز کریں گے, کون سے آپ نے ایکشنز لینے, دیٹ از بیسیکلی اسٹریٹجی. دین پھر پروفیٹیبلٹی آپ کو بتاتی ہے کہ واٹ از ایکچولی اے ریٹ آف ریٹرن فار یور انویسٹڈ کیپیٹل, فار یور انویسٹمنٹ. کچھ بھی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریٹ آف ریٹرن ہوگا, کہ فار ایگزامپل یو ہیو انویسٹڈ 1 million روپیز, آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے, اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ دیٹ ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ارن 1 lakh روپیز اگینسٹ 10 lakh. اب 10% وہ لینا چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ کا پروفیٹیبلٹی ہوگی. پروفیٹیبلٹی از یور ریٹ آف ریٹرن, کہ آپ نے وہ ریٹ آف ریٹرن لینا ہے, اور وہ ریٹ آف ریٹرن آپ کا پروفٹ کہلائے گا, کہ جو آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کے بدلے میں واپس مل رہا ہے. اب ایک تو پرنسپل اماؤنٹ دیٹ یو ہیو انویسٹڈ, اور دوسرا آپ کا جو پروفٹ آپ کو ایکسیس آف دیٹ پرنسپل اماؤنٹ ملے گا. سو profitability can be defined as the rate of return the firm makes on its invested capital. Then profit growth is the percentage increase in net profit over time. اب profit growth کیا ہوگی, ایک تو profitability ہے. For example we said that profitability is your 10%. So it means کہ آپ نے 1 لاکھ کے اوپر آپ کو جو ارن ہوگا that would be 10,000. 1 million کے اوپر آپ کو 10% کیا ہوگا, 1 lakh. تو یہ آپ کی پروفیٹیبلٹی ریٹ آف ریٹرن ہے. سو کمپنیز اور دا شیئر ہولڈرز آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر پروفیٹیبلٹی گروتھ رادر دین سسٹیننگ. اب اس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی کنٹینیوسلی انکریزڈ. وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں, یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اور پرائسز کوڈ بی انکریزڈ بیکاز آف انکریز ان دا را مٹیریل اور ان پٹس. جتنے بھی ان پٹ لگاتے ہیں, ظاہر آپ اپنی سیلریز لوگوں کی, اپنے امپلائیز کی انکریز کرتے ہیں, اس سے کیا ہوگا, کاسٹ انکریز ہوگی. را مٹیریل میں انکریز آتا ہے, ان کی پرائسز میں انکریز آتا ہے, یو پرچیزڈ فرام دا مارکیٹ. اب آپ کے پاس پھر ایسی اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کہیں کہ جی 10% ڈزنٹ مین اٹ ریمینز 10%. اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ از انفلیشن. آپ اکثر اپنے فائنینس وغیرہ میں پڑھا ہوگا انفلیشن کے بارے میں. اب انفلیشن سے یہ آپ کو نقصان ہوگا کہ 10% پروفٹ تو آپ کو مل رہا ہے, لیکن وہ جو 10% آپ کو پروفٹ ملا ہے اس سے کوئی چیز آپ پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس پرائس میں نہیں ملے گی جو آپ کو سال یا 2 سال پہلے ملتی تھی, جسٹ بیکاز آف انفلیشن کہ آپ کی کرنسی اب ڈی ویلیو ہو چکی ہے. آپ کو کوئی چیز اگر 1 لاکھ روپے کی ملتی تھی اب وہ 1 لاکھ کی نہیں ملے گی انفلیشن کی وجہ سے. ہو سکتا ہے آپ کو وہ 1,10,000 روپیز کی ملے, یعنی 10,000 آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے. تو آپ کو جو 10% پروفٹ گروتھ ہے, 10% پروفٹ ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا. سو مینیجرز, شیئر ہولڈرز اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی شوڈ سے ان ہول companies are more concerned about the profitability growth or a profit growth, کہ اس میں ایک کانسٹنٹ انکریز آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یو آر جسٹ اسٹیبل ایٹ 10%, آپ صرف 10% پر ہی رہیں, دیٹ از اوکے فار یو. کیونکہ آپ یہاں پر جسٹیفیکیشن دیکھیں جی وی ہیو اے کمپیٹیٹرز, وی ہیو سو مینی پرابلمس, so economic problem, financial crisis, whatever. No, companies never think about it, shareholders never think about it. They ask that what is your profitability growth. Either you have increased your product lines, how much you have increased your market share, how you are competing from your competitors. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا پروفیٹیبلٹی گروتھ کو یا پروفٹ گروتھ کو آپ نے انکریز بھی کرنا ہے. سو profit growth is the percentage increase in the net profit over time. جو آپ کے پاس profitability تھی, this was your profitability, اور یہاں پر آپ کا rate of return تھا, rate of return. یہ for example آپ کا 10% تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ profitability growth میں یا profit growth میں
परसेंटेज इंक्रीज कितना 5% इंक्रीज आना चाहिए, 10% इंक्रीज आना चाहिए. अब अगर 5% इंक्रीज है तो क्या होगा इसके लिए, आपके पास ये 10.5% हो जाएगा. अगर आपका ये 10% आपके रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज आया तो कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा. तो वो ये कहते हैं कि इट शुड बी लाइक दिस, कि इसमें कंटिन्यूअसली एक परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज भी आना चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होनी चाहिए. देन एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली कैन बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट ग्रोथ. वो यहां से अब बताने की कोशिश कर रहा है, आपको रास्ता दे रहा है कि आपके पास इंटरनेशनली जब आप ग्रो करते हैं तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज आता है और उसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो परसेंटेज है, उसमें भी इंक्रीज आता है. वो ये अब आपको बताने की कोशिश कर रहा है. सो बेसिकली स्ट्रेटजीज इन एक्शन, हम इसको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि स्ट्रेटजी होती क्या है. इससे पहले भी हमने कोर्स में पढ़ा था. यहाँ पर जस्ट आपको एक फॉर योर सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंपल information that strategy is basically an action that a firm take to achieve its objectives, या अपने जो goals होते हैं उनको achieve करने के लिए वो जो actions लिए जाते हैं, that becomes a strategy. Profitability is your rate of return and growth profit means या profit growth means के percentage increase in your profitability. अब रेट ऑफ रिटर्न है उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है कंटिन्यूसली. स्टार्ट किया आपने 10% से, अब 11, 12, 13, 14, 20% तक आप पहुंचे हुए. सो इट वुड बी कंटिन्यूसली इंक्रीज. देन एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली कैन बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट ग्रोथ. तो आप वो बता रहा है कि आप जब आप इंटरनेशनली एक्सपैंड करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज आता है और प्रॉफिट ग्रोथ भी आपकी होती है. अब यहाँ पर देखें फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि why developed countries companies are moving towards the emerging market. The reason is very simple, that their markets are very mature, they have a huge competitors, उनकी जो competition है उसमें बेहद इजाफा हो चुका है और वो एक optimum level पर पहुंच चुके हैं. Now they are thinking that we should move from our own country to some other countries where there is still opportunities exist. तो opportunities कहाँ पर exist कर रही हैं, आपकी चाइना के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, इंशाल्लाह इट विल आल्सो बी इन पाकिस्तान एज वेल. तो फिर उसका फायदा क्या होगा कि कंपनीज जब मूव करेंगी अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर लोगों को एक अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी जिससे लोकल इंडस्ट्री भी बेहतर होगी, उनमें भी कम्पीट करने के लिए उनको कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे अल्टीमेटली एक बड़ी हेल्दी प्रोडक्ट्स जो यहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनको मिलेंगी वो. सो दिस इज बेसिकली द 3 टर्मिनोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड इन द इंटरनेशनल बिजनेस. आपके पास स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, और उसको लिंक किया उन्होंने कि जी व्हेन यू एक्सपैंड योर बिजनेस इंटरनेशनली योर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस एंड योर प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीजेस. ये अब उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं. अब आपके पास स्ट्रेटजी है, अब उस स्ट्रेटजी को आपने बनाया है कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे इंक्रीज लेकर आएंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे इंक्रीज आएगा. आपके पास ये पूरे के पूरा एक यहां पे उन्होंने बना दिया हुआ है, एक फिगर बनाई है, एंटरप्राइज वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यूएशन है, उसकी वैल्यू कैसे बनती है. आपके पास एंटरप्राइज, अब यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ, ये दोनों चीजें आ गई आपकी. वन वी डिस्कस्ड अबाउट रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज योर रेट ऑफ रिटर्न, एक चीज आपके पास ही है. और दूसरा इसमें जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है इसमें इंक्रीज इन परसेंटेज. अब ये दोनों चीजें ऐड हो गई हैं. तो फिर ये कैसे हो रहा है, हाउ यू आर डूइंग दिस. आपके पास जो प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा, ये रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज योर रिड्यूस्ड कॉस्ट. आपने अपनी कॉस्ट को कम करना है. दूसरा क्या है, ऐड वैल्यू एंड रेज प्राइसेस. अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रिड्यूस कॉस्ट कैसे हो सकती है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ये 2 टर्मिनोलॉजीज हम अक्सर पढ़ते रहते हैं.
what is efficiency and what is effectiveness. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائیکل ڈیل, دا اونر آف ڈیل کمپیوٹر, انہوں نے اپنی کاسٹ کو کیسے ریڈیوس کیا تھا. دس از اگین a strategy that they adopted to reduce the cost of their products. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ we should have a direct link with our customers rather than bringing the intermediaries. اب انہوں نے اماؤنٹ کتنی بچائی, I will tell you later on. اب اسٹریٹجی کیا تھی ان کی کہ درمیان میں کوئی بھی ہول سیلر, کوئی بھی ریٹیلر شامل نہیں ہوگا. وی شوڈ ہیو اے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود اوور کسٹمرز. کسٹمرز ول ڈائریکٹلی آرڈر اس ٹو پروڈیوس ٹو سینڈ اور ٹو سیل دا کمپیوٹر ٹو اس اینڈ وی ول ڈیلیور, آئی مین دا ڈیل کمپنی ول ڈیلیور دا پروڈکٹس ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ. اب یہ چیز تو ان کو باہر سے بھی مل سکتی تھی, اب وہ کیوں اتنی ڈسٹنس سے ڈیل کمپنی کو آرڈر کریں, پیمنٹ کریں ایڈوانس میں, تب ان کو پروڈکٹ ملے گی. تو دے کریٹ اے ڈفرینسیشن. وہ ڈفرینسیشن کیا تھی ان کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی چوائس کے مطابق آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر چیزیں لگا کے دیں گے. اس کی جو اسمبلنگ ہوگی, جو اندر اس کے کمپوننٹس لگے ہوں گے, وہ آپ کی مرضی کے ہوں گے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک پروسیس کاسٹنگ والا ایک آپ لیپ ٹاپ لیتے ہیں, تو آپ فار ایگزامپل آپ لے رہے ہیں i7 کور i7. اب اس کے اندر 1000 GB کی ہارڈ ڈسک, اس میں 4 GB کی ریم لگی ہوگی. نارمل یہی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی, کہ آپ کو ایک اسپیس زیادہ چاہیے ہے, یا آپ کو جو اس کی ریم ہے جو ٹیمپریری میموری کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کو ایک 4 GB تک چاہیے ہوتی ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ اس میں سی ڈی روم یا ڈی وی ڈی پلیئر کس طرح کا آپ نے لگانا ہے, اس کا سائز کیا ہوگا, جو اس کے ڈسپلے ہے وہ کس سائز کا ہوگا, پھر اس کے اندر جو آپ نے کیم لگانا ہے, جو کیمرہ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا, اس کے اندر اسپیکر یہ کس کوالٹی کا آپ نے لگانا ہے. اب وی جی ہے اس کے اندر, پھر آپ نے وہ کس طرح کا لگانا. اب آپ کو میں نے سارے کمپوننٹس بتا دیے ہوئے. جب آپ ایک اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹ لیتے ہیں تو سب پروڈکٹس میں یہ ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, آئی ایم اے کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر. اب مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. آئی نیڈ مور سوفسٹیکیٹڈ اینڈ ہیوی کمپوننٹس. فار ایگزامپل, آئی نیڈ ٹیرا بائٹس ہارڈ ڈسک. مجھے 1000 GB کی نہیں چاہیے, مجھے ٹیرا بائٹس میں چاہیے ہارڈ ڈسک. وہ تو اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ پرچیز کروں گا, اس میں اس کو ہارڈ ڈسک کو ریپلیس کرواؤں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی وارنٹی بھی میں ختم کر رہا ہوں. نمبر 1. اگین ریم, کیونکہ میں ایٹ دا سیم ٹائم پتہ نہیں کتنی ونڈوز اوپن کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ ریم اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی ہے, کمپیوٹر ہیلڈ ہو جاتا ہے. تو آئی نیڈ اے ہیوی ریم. 4 GB کی اس میں لگی ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے 10 GB کی چاہیے اس کے اندر لگی ریم. اور جو سی ڈی روم ہے وہ مجھے اور کمپنی کا چاہیے ہے. ڈسپلے اس کا مجھے 17 انچ کا چاہیے, نارملی آپ کا 15 انچ کا آتا ہے. اب میری مرضی کی چیزیں تو جو میں مارکیٹ میں لینے کے لیے جاؤں گا نہیں ملیں گی. دین وٹ آئی ول ڈو, دس از اے کائنڈ آف میس کسٹمائزیشن. کہ ڈیل کمپنی نے کسٹمرز کو یہ آفر دی ہے کہ جو آپ کو کمپوننٹس چاہیے آپ اس کو آرڈر کریں, ہم آپ کو وہ اس کے مطابق چیزیں پوری کر کے آپ کے ڈور سٹیپ پر آپ کو 15 ڈیز کے اندر اندر وہ چیز پہنچا دیں گے. اب کیا ہوا کہ یہاں پر انہوں نے ایک ڈفرینسیشن کریٹ کر دی. وہ ڈفرینسیشن کیا تھی؟ انہوں نے کاسٹ کو ریڈیوس کیا. کیسے ریڈیوس کیا؟ کہ کسٹمر نے ڈائریکٹ آرڈر کیا. اب 600 فون لائنز یوز کی جا رہی ہیں کہ آپ فون کے تھرو آرڈر دینا چاہیں فون کے تھرو آرڈر دے دیں, آپ ویب سائٹ کے تھرو آرڈر دینا چاہیں ویب سائٹ کے تھرو دے دیں. درمیان میں سے انہوں نے سارے جو انٹرمیڈیریز تھے وہ سارے کے سارے نکال دیے. اب ہوا کیا؟ اس کے تھرو کمپنی نے اپنی $1 بلین, آئی جسٹ ریپیٹ, $1 بلین کی کاسٹ کو سیو کیا, کہ جو ان کو اپنی پرپورشن کا ہول سیلر کے لیے بھی رکھنا پڑتا تھا اور ریٹیلر کے لیے بھی رکھنا پڑتا تھا. کیونکہ آپ کو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ دینی ہے وہ اس کی پرائس آپ کے کمپیٹیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ادروائز آپ کی پروڈکٹ تو مارکیٹ میں سیل ہی نہیں ہو سکے گی. اس کا مطلب یہ ہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ
جو کمپیوٹر کمپنیز ہیں وہ تو اب بے تحاشا کمپنیز ہو چکی ہیں, اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کو سونی, ڈیل, ایچ پی, ایسر, ایپل, میکنٹاش, پتہ نہیں کتنی کتنی آپ کو کمپنیز ملیں گی. سو یو کین ناٹ انکریز دا پرائسز بلائنڈلی, ادروائز یور کسٹمر ول سوئچ ٹو سم ادر کمپنی, کیونکہ آپ کے پاس پروسیسر انٹیل کے نارملی لگ رہے ہیں یا میکسیمم اے ایم ڈی کے لگ رہے ہیں, ریم آپ کی سیم کمپنیز کی ہیں, آپ کے پاس ہارڈ ڈسک سیم کمپنیز کی ہیں. تو یہ کمپنیز کیا کر رہی ہیں, صرف اور صرف آپ کو اسمبل کر کے دے رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے ظاہرہ پرائز تو انکریز کرنی نہیں تھی, ادروائز ان کا کسٹمر سوئچ کر جاتا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ درمیان میں انٹرمیڈیریز کو نکال دیا, جس کے تھرو انہوں نے $1 بلین سیو کیا اپنا. اب کیا ہوا, یا تو وہ پرائز کم کر دیں یا پرائز سیم رکھیں, اس کو ایز اے پروفٹ لے لیں. تو پھر کیا ہوا کہ پہلے تو انہوں نے اپنی ریڈیوس کاسٹ کر دی, ان کی یہ کاسٹ ریڈیوس ہوئی جسٹ ٹو ریموونگ ایلیمینیٹنگ دا انٹرمیڈیریز بٹوین دا کسٹمرز اینڈ دا سیلر, یہ چیز انہوں نے نکال دی ہے. پھر اس کے بعد ایڈ ویلیو, یا پھر آپ دوسرا کام یہ کریں کہ ایسی یونیک چیز آپ اس میں ایڈ کریں اپنی پروڈکٹ میں کہ کسی اور کمپیٹیٹر میں نہ ہو. اب آپ نے وہ جو یونیک چیز اس کے اندر ایڈ کی جس سے کسٹمر آپ کا موٹیویٹ ہوا اور اس نے کہا کہ جی یار وٹ ایور دا پرائس از وی ڈونٹ بادر وی شوڈ پرچیز, کیونکہ یہ میری ضرورت کے مطابق کام کرے گی, مجھے یہ پرچیز کرنی ہے. تو اگر آپ کی وہی پروڈکٹ اگر 100 روپیز کی تھی تو ہو سکتا ہے آپ اس کو 110 میں سیل کر دیں, بیکاز پیپل آر ریڈی جسٹ بیکاز آف دیٹ ویلیو ایڈیشن دیٹ یو ہیو میڈ ان یور پروڈکٹ. اب اس پروڈکٹ کی وجہ سے درمیان میں آپ نے جو اس کے اندر ایک ایسا کمپوننٹ یوز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسٹمر آپ کا زیادہ پے کرنے کے لیے ریڈی ہے, کسٹمر آپ کا زیادہ پے کر رہا ہے. اب یہاں پر یہ فرق آپ کو نظر آئے گا کہ یا تو آپ کاسٹ ریڈیوس کر رہے ہیں یا پھر آپ اس میں ایسی ویلیو ایڈیشن کریں کہ جس سے آپ کی پرائسز میں انکریز آ جائے اور کسٹمر آپ کا سوئچ نہ کرے. اب یہ کس چیز سے ریلیونٹ ہے, آپ کی پروفٹیبلٹی سے ریلیونٹ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس پروفٹ گروتھ. اب یہ آپ کا جو ریٹ آف ریٹرن تھا, آپ کا ریٹ آف ریٹرن فار ایگزامپل اٹ واز 10%, تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں 10% اور انکریز آئے, 10% انکریز آئے گا تو پھر ریٹ آف ریٹرن آپ کا کہاں پہ پہنچ جائے گا, 11% پہ. 10% کا آپ نے 10% دیا تو یو گاٹ 1, تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ 10% پلس 1%, تو آپ کے پاس اب 11% آنا چاہیے گروتھ. تو کس طریقے سے ہوگا آپ کے پاس, کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس طریقے سے کر سکتے ہیں. دیکھیں ریڈیوسنگ کاسٹ از اے اسٹریٹجی, ویلیو ایڈیشن از اے اسٹریٹجی. تو پھر اب پروفٹ گروتھ آپ کا 10% گروتھ آنا چاہیے. کیسے آئے گا, سیل مور ان ایگزسٹنگ مارکیٹس, آپ نے بڑی ہیوج پروموشن کریں اس کی, آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ایڈ کر دیں کہ دس پروڈکٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور لائف. اب آپ اکثر دیکھیں کہ بڑی ہیوی قسم کی پروموشن چل رہی ہوتی ہے, یہ جتنی بھی موبائل کمپنیز ہیں بے تحاشا کر رہی ہیں ایڈورٹیزمنٹ اپنی, جسٹ ٹو برنگ دیئر اٹینشن کہ آپ نے یہ پروڈکٹ لیں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا, آپ اس پروڈکٹ کو پرچیز کریں گے تو اس میں یہ چیزیں ہیں. آپ بیسیکلی اپنی سیلز کو انکریز کر رہے ہیں, جس سے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ اب انکریز کرتا جا رہا ہے, اس میں گروتھ آ رہا ہے کہ آپ نے پہلے 1 لاکھ کمایا, اب آپ 1,50,000 کما رہے ہیں. کیوں, آپ نے اسی مارکیٹ میں, سیم مارکیٹ میں اپنی سیل زیادہ کر دی ہیں. یا پھر انٹر نیو مارکیٹس. اب یہاں پر تو سمجھ آتا ہے کہ جی وہ فار ایگزامپل یو کے کی کمپنی تھی تو انہوں نے یو کے اندر سیلز بڑھا دی, انہوں نے ہیوی پروموشن کی ہے, لوگوں کے دماغ میں یہ ایڈ کیا کہ جی یہ پروڈکٹ آپ کی بہت امپورٹنٹ آپ کی لائف کے لیے. دوسرے نمبر پہ اگر وہ مارکیٹ اتنی میچور ہو چکی ہے, وہاں پر اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ آپ اگر کاسٹ اور بینیفٹ کا انالیسس کرتے ہیں تو یور کاسٹ از ہائی اینڈ دا بینیفٹ از لو, تو پھر دس از ناٹ سوٹیبل فار یو اینڈ دس از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی ٹو انویسٹ ہیوج اماؤنٹ آن یور پروموشن. دین یو سوئچ ٹو دا
ادر مارکیٹس. آپ دوسری مارکیٹس کی طرف موو کریں. کیوں دوسری مارکیٹ کی طرف موو کریں؟ کیونکہ آپ وہاں پر پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ کمپٹیشن کم دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کی ریلیونٹ کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی, اگر کرتی بھی ہیں تو بہت لو لیول پر کرتی ہیں. اب دیکھیں کہ کیوں ڈیولپڈ کمپنیز کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہوتی ہیں لیس ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. آپ اگر آج کل کے سینیریو میں دیکھ لیں تو آپ کو اب روڈ کے اوپر امپورٹڈ گاڑیاں زیادہ نظر آئیں گی, لوکل گاڑیاں کم ہوتی ہیں. although they are still huge, کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑے عرصے سے سیل ہو رہی ہیں لوکل پروڈکٹس, آپ کی لوکل گاڑیاں جو یہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں, کراچی میں مینوفیکچر ہو رہی ہیں, لیکن سٹل اب آپ اگر بڑے شہروں کے اندر دیکھیں, اسلام آباد میں دیکھیں, لاہور میں دیکھیں, آپ فیصل آباد میں دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, آپ کو وہاں پر بہت زیادہ پروڈکٹس امپورٹڈ نظر آئیں گی, بہت زیادہ امپورٹڈ کاریں نظر آئیں گی. کیوں؟ بیکاز دے ہیو اے ڈفرینسیشن. اب آپ اگر امپورٹڈ گاڑی کو ڈرائیو کریں یا آپ لوکل مینوفیکچرڈ گاڑی کو ڈرائیو کریں, یو ول گیٹ اے ہیوج ڈفرنس. آپ کو نظر آئے گا کہ نو, جو امپورٹڈ گاڑی آپ کی دیٹ از ویری لگژری, دیٹ از ویری اسموتھ ان ڈرائیونگ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جاپان کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن تھا, اس کمپٹیشن کی وجہ سے کمپنیز نے بہت اچھی پروڈکٹس مینوفیکچر کی. جسٹ بیکاز آف دیٹ کمپٹیشن, اس کمپٹیشن کی وجہ سے ان کو پروڈکٹس بہت اچھی بنانی پڑی. اب وہی پروڈکٹس پاکستان کے اندر آ رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر لوکل مینوفیکچرڈ پروڈکٹس تھی. تو اب ان کا کمپیریزن جب لوگوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نو, جو آپ کی امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ کوالٹی کی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سم ٹائم ریکارڈ دس از امپورٹڈ اینڈ دس از ایکسپورٹ کوالٹی پروڈکٹس, کیونکہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس مارکیٹ کے مطابق پروڈکٹ بنانی پڑتی ہیں. آپ اگر اپنا فروٹ بھی دیکھ لینا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, یو ول سرپرائز کہ یار اتنا اچھا فروٹ باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو سیم یہاں پر آپ کو ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ یو ول گیٹ این انڈرسٹینڈنگ کہ کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بڑی میچورڈ ہوتی ہیں, انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کاسٹ اپنی انکر کی ہوتی ہے. دے فیل کہ ناؤ دس از بیٹر فار اس ٹو انویسٹنگ ہیوج اماؤنٹ آن اے پروموشن, then it is better for us to move to the emerging markets where there is a still potential exist. تو وہ پھر وہاں پر موو کرتے ہیں. اس لیے چائنا میں کہا جاتا ہے کہ جی چائنا ایمرجنگ مارکیٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ پوٹینشیل ہے, وہاں پہ را مٹیریل بھی سستا ہے, وہاں پہ لیبر بھی سستی ہے, اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ کنزمپشن بھی اسی ریجن کے اندر ہے. اب چائنا کے اندر کنزمپشن ہے, چائنا سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ پروڈکٹس آ رہی ہیں, انڈیا کے اندر بہت زیادہ پروڈکٹس آ رہی ہیں, نیپال, بنگلہ دیش چائنا سے موو کر کے وہاں پہ آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور اس کو پھر مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب ان کو جو اپنے مطابق چیزیں چاہیے یورپین کمپنیز کو, تو وہ اپنی کوالٹی کے مطابق بنوا کے اور واپس وہاں پہ وہ امپورٹ کر لیتے ہیں اپنی کنٹریز کے اندر. لیکن اب پروڈکشن کہاں پہ ہے؟ چائنا پہ. کیوں؟ بیکاز دے ہیو اے پوٹینشیل, اس پوٹینشیل کی وجہ سے وہ وہاں پر انٹر ہو رہے ہیں. سو دس از بیسیکلی اے اسٹریٹجی اینڈ دا فرم are determinants of enterprise value. اب enterprise valuation کیسے ہوگی؟ profitability and growth in profitability. So profitability کیسے آپ کی determine ہوگی؟ either you increase the cost or either you decrease the cost, number one, or you add a value and increase your price. دوسرے پہ پروفٹ گروتھ کیا ہوگا کہ آپ نے جو آپ پروفٹ ارن کریں اس میں کنٹینیوس گروتھ کیا ہوگا کہ آپ سیل مور ان یور ایگزسٹنگ مارکیٹ, آپ ایگزسٹنگ مارکیٹ میں زیادہ سیلز کریں, آپ اپنی پروڈکٹ لائنز بڑھا دیں کسی بھی طریقے سے, یا پروموشن بہت زیادہ کریں, آپ کی سیلز میں انکریز آئے, یا آپ پھر موو ٹو دا نیو مارکیٹس جہاں پر آپ کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل ہو سکتی ہیں, تو وہ کاسٹ اور بینیفٹ کا انالیسس کرتے ہیں اور موو کر جاتے ہیں. سو دس از ہول اباؤٹ دا ڈیٹرمنٹس آف انٹرپرائز ویلیو. Then what is a value creation? How you create a value? ایک کمپنی ہے, we used to say یار اس کمپنی کی بڑی ویلیو ہے, تو وہ ویلیو کریشن ہوتی کیسے ہے؟ Value created by a firm is measured by the difference between V, the value of a product to the average consumer,
and C, the cost of producing that product. اب یہاں پر انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے V اور C کا. اب یہ آپ کے لیے یاد کرنا بھی ایزی ہے. V فار ویلیو, C فار کریشن. حالانکہ یہ ورڈ ڈفرنٹ ان کی ریلیونسی ہے, جیسے کاسٹ ہے, سی کاسٹ ہے, لیکن میں نے یہاں پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وی اور سی یعنی ویلیو کریشن کیسے لنک کیا جا رہا ہے اس کو, کہ ویلیو آف اے پروڈکٹ ٹو دا ایوریج کنزیومرز. ایک پروڈکٹ فار ایگزامپل مارکیٹ میں لانچ ہو رہی ہے, اس کی کیا ویلیو ہے کنزیومر کے پاس, دس از بیسیکلی اے ویلیو. دین سی دا کاسٹ آف پروڈیوسنگ دیٹ پروڈکٹ, کہ اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جس کی ویلیو ایک کنزیومر کے پاس یہ موجود ہے, اس کی ایکچولی کاسٹ کتنی بیئر کرنی پڑتی ہے ایک فرم کو. سو دا ویلیو کریٹڈ بائی اے فرم از میئرڈ. آپ اس کو میئر کیسے کرتے ہیں کہ ایک جو کسٹمر کے پاس ویلیو کیا ہے اس پروڈکٹ کی, اور اس کی کاسٹ کتنی ہے کمپنی کو مینوفیکچر کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو. تو اب اس کے درمیان جو ڈفرنس ہوگا دیٹ از بیسیکلی اے ویلیو کریٹڈ. اس کی ویلیو کتنی ہے, اس ویلیو میں سے آپ اس کی کاسٹ کو مائنس کر دیں. سو آئی جسٹ ریپیٹ اٹ اگین سو یو انڈرسٹینڈ اٹ. دا ویلیو کریٹڈ بائی اے فرم از میئرڈ بائی دا ڈفرنس بٹوین ویلیو وی, دا ویلیو آف اے پروڈکٹ ٹو دا ایوریج کنزیومرز, اینڈ the C, the cost of producing that product. So in general, the higher the value customers place on a firm's product, the higher the price the firms can charge for those products. اب یہاں پر سٹارٹ ہو جاتا ہے کہاں, میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بھی دوں گا, بڑی جینوئن ایگزامپلس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس کی. اینڈ گریٹر دا پروفیٹیبلٹی آف دا فرم. اب تین چیزیں ہیں کہ جتنی کسٹمر کے پاس اس پروڈکٹ کی ویلیو ہائی ہوگی اتنے ہی وہ ہائی پرائس چارج کرے گی فرم. اس ہائی پرائس کو چارج کرنے کی وجہ سے اس کی پروفیٹیبلٹی بھی ہائی ہوگی. اب یہ تین چیزیں ہیں. کس طرح سے کسٹمر پرسیو کرتے ہیں کہ ایپل کی پروڈکٹ بہت ہی زبردست ہے, تو بیسیکلی ایک ویلیو, جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دس از اے ویری ایکسٹرا آرڈنری پروڈکٹ دیٹ ایپل کمپنی ہیز لانچڈ. آئی فون کی بات کر رہا ہوں میں. اس آئی فون جو انٹروڈیوس کیا ایپل کمپنی نے, مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہی اس کی بڑی ہیوی سیلز شروع ہو گئی. ایون کہ یہاں پر پاکستان کے اندر پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹس یوٹیلٹی, اس کی کیا یوٹیلٹی ہے, اس کی کیا افادیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اٹ از جسٹ ٹک ایز اے آئی شوڈ سے کہ جی دس از اے ویری امیج بلڈنگ پروڈکٹ. تو وہ اس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں ایک بہت بڑی ویلیو ہے کہ یار یہ ایپل کمپنی کا آئی فون ہے اس کے پاس. اب اس کو چارج کر رہے ہیں کس کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ, وہ کمپنی. اب لوگوں کو پتا چلا کہ یار دس از اے ویری ایکسٹرا آرڈنری پروڈکٹ پروڈیوسڈ بائی دا ایپل کمپنی, تو لوگوں کے ذہن میں اس کی ویلیو بڑی ہائی ہوگی. وہ جو ویلیو ہائی ہوئی تو پھر کمپنی تھاٹ دیٹ کہ اب باری ہے ان سے پرائس ہائی چارج کرنے کی, تو انہوں نے ان سے پرائس ہائی چارج کر لی. اب جتنی وہ پرائس ہائی چارج کرتے جائیں گے اتنی ہی ان کی پروفیٹیبلٹی میں انکریز آتا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو 80 سے 90,000 روپیز کا ایپل کا آئی فون مل رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کے اوپر اتنی کاسٹ لگتی ہے اس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے؟ نیور ایور. اس کے اوپر 10 to 15,000 کی میکسیمم کاسٹ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی مٹیریل نہیں لگا ہوا. میکسیمم میں بتا رہا ہوں آپ کو, صرف یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا, آپ کو مارکیٹ میں بے تحاشا ایگزامپلز ملیں گی اس کی, کہ اب وہ 80 سے 90,000 روپیز کا ایک آپ کو آئی فون مل رہا ہے. اب کیونکہ لوگوں کے مائنڈس میں اس کا امیج بہت ہائی ہے, اس کی ویلیو بہت ہائی ہے, اور جتنی ویلیو ہائی ہوتی جائے گی اتنی ہی کمپنی اس سے پرائس ہائی چارج کرتی جائے گی. اب جتنی ہائی چارج کرے گی الٹیمیٹلی انہوں نے اس کی پروفیٹیبلٹی میں انکریز آتا جائے گا. یہی فرق ہے کہ آپ کے پاس ہائر دا ویلیو, نمبر 1 ہائر دا پرائس,
اینڈ نمبر 3 گریٹر دا پروفیٹیبلٹی. تو یہ آپ کی ایک ان جنرل جس طرح سے کمپنیز جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں اپنی پروڈکٹ کی ویلیو کو. بٹ اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم. ایپل کمپنی کو مارکیٹ میں آتے ہوئے اپنی پوزیشن بناتے ہوئے بہت ٹائم لگا ہے. اب اس کا وہ ثمر لے رہے ہیں, اب اس کا وہ پھل کھا رہے ہیں. اب وہ آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں, اس آئیڈیا کے وہ چارج کرتے ہیں پیسے. انفیکٹ کہ آپ دیکھیں کہ ان کا جو لیپ ٹاپ ہے جس کو آپ وہ میکنٹوش بولتے ہیں, میک بک بولتے ہیں جس کو, وہ منیمم پرائس اس کی 1 لاکھ روپے سے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ اچھے سے اچھا لیپ ٹاپ بھی آپ کو 50,000 یا میکسیمم 60,000 میں مل جاتا ہے. بٹ میک بک اس کا سافٹ ویئر بھی ڈفرنٹ, اس کے اندر کوئی ونڈوز انسٹال نہیں ہوتی, ان کا اپنے ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. وہ اب اس کے وہ پیسے چارج کرتے ہیں 1 لاکھ روپے سے زیادہ. یعنی آپ کو ایک نارمل میک بک جو ان کا لیپ ٹاپ ہے وہ آپ کو 1,30,000 40,000 سے سٹارٹ ہوا ملے گا, اور 4-5 لاکھ روپے پہ آرام سے جاتا ہے وہ. تو کیا ہے وہ کہ ہائر دا ویلیو, پیپل پرسیو کہ جی دس پروڈکٹ از ویری ویلیوڈ. تو اب جب لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ بڑی ویلیوڈ ہے تو الٹیمیٹلی دے چارج ہائی پرائس, اور جتنا چارج پرائس زیادہ کریں گے الٹیمیٹلی ان کی پروفیٹیبلٹی میں انکریز آتا جائے گا. یہ صرف ایک نہیں ہے. اب ایپل کمپنی کے میک بک, ان کے آئی فون, ان کے آئی پیڈس, ان کے اب یہ جو ان کی ٹیبلٹس وغیرہ ہیں, یہ ابھی جو ریسنٹلی لانچ ہوئے ہیں کچھ 1-2 سال پہلے جو انہوں نے اپنی ایک آئی پیڈس لانچ کیے تھے, ٹوٹلی اسکرین ٹچ سسٹم, وہ بھی ایک لیپ ٹاپ ہے. ایک سمپل سا اسکرین کے اوپر ہی آپ اس کو کریں گے. آئی فون کو بڑا سائز میں انہوں نے کر دیا, اور ایک کمپیوٹر کا انہوں نے وہ سسٹم پورے کا پورا آپ کو دے دیا ہوا ہے. اس کی پورٹیبلٹی بھی زیادہ ہے, وہ آپ کو 80-90 ہزار روپے کا ملتا ہے. آپ کتنا چارج کر رہے ہیں. اب کمپنیز بعد میں آتی جا رہی ہیں, آپ کو چائنیز بھی ملیں گے 10-15 ہزار روپے میں آرام سے مل جاتا ہے والا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایپل پروڈکٹ وہی آپ پرچیز کریں, تو ڈیفینیٹلی دے ہیو کریٹڈ این امیج ان دا مائنڈ آف پیپل. صرف یہ نہیں ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے تھرو وہ آگے بڑھتے ہیں. ایک سمپل سی کیسٹ آپ دیکھیں, اگر ایک کیسٹ, اس کے اندر جو کیسٹ ریکارڈر آپ کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر میکسیمم کتنے سانگز آ سکتے تھے؟ 10-11-12 میکسیمم جو آپ کی ٹیپ کے تھرو چلتی تھی. لیکن اس کے متبادل انہوں نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا اور انہوں نے آئی پوڈ لانچ کر دیا جس کے اندر 10,000 سانگز آ سکتے تھے. تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے جس کا وہ بینیفٹ لے رہے ہیں. اور سمپل یہ نہیں ہے, اور بڑی پروڈکٹس ہوتی ہیں. پاکستان میں اگر آپ ایگزامپل لیں گے تو پاکستان کے اندر آپ کو بہت سی کمپنیز نظر آئیں گی, فورن کمپنیز, جو اپنی ویلیو جو انہوں نے کریٹ کیا اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں. اب نیسلے کی اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپینسو ہیں. آپ یوگرٹ لے لیں, آپ ان کا جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے وہ لے لیں, یا ان کے جوسز ہیں. باقی کمپنیز کی نسبت ان کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہے, کیونکہ اب انہوں نے لوگوں کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے, ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے لوگوں کے کہ جی جو بھی چیز نیسلے کی آئے گی وہ بڑی ہائی کوالٹی کی ہوگی. تو وہ بیسیکلی کیا ہے, دیٹ از اے ویلیو دیٹ دے ہیو کریٹڈ ان دا مائنڈ آف پیپل. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کر دی ہیں. جرمن آٹو موبائلس دیکھ لیں, مرسیڈیز ہے, آڈی ہے, BMW ہے, وولکس ویگن, یہ کیا ہے, ان کی پرائسز جاپنیز یا امریکن گاڑیوں سے بہت ہائی ہے. آپ مرسیڈیز کی پرائس آپ چیک کر لیں کہ جو لیٹسٹ ان کا ورژن آئے گا وہ کم از کم 60 سے 70 لاکھ روپے کا ہوگا, 6 to 7 ملین کا ہوگا. تو آپ اگر ٹویوٹا موٹر سے ایگزامپل دیں اس کی, تو دیر از نو کمپیریزن ایٹ آل. لیکن جس نے گاڑی لینی ہے, دے ہیو ان کے پاس اگر وہ اتنی پرائس موجود ہے تو دے ول گو فار دا مرسیڈیز اور BMW, اس کے اوپر جائیں گے. وہ کبھی بھی ٹویوٹا موٹرز کے اوپر نہیں جائے گا. لیکن جس کے پاس ٹویوٹا موٹرز کے پیسے ہیں وہ کبھی بھی چھوٹی گاڑیوں کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک امیج بلڈ کر دیا جاتا ہے اور اسی کا وہ بینیفٹ لیتی ہیں کمپنیز. سو آئی ہوپ کہ اس ساری چیز کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہائر دا ویلیو in the minds of their customers, higher the price, and then ultimately the result would be higher the profitability.
So however the price that the firm can charge for that product is typically less than the value that the consumer places on the goods due to competitive pressure. Basically وہ پرائس اس کی اتنی زیادہ چارج کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ کمپیٹیو پریشر بھی ہوتا ہے. سو وہ یہی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دا پرائس دیٹ دا فرم کین چارج فار دیٹ پروڈکٹ از ٹیپیکلی لیس دین دا ویلیو. اب میرے ذہن میں آئی فون ایک بہت ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ کم از کم 1.5 لاکھ روپے کا ہے, لیکن وہ 70-80 ہزار روپے میں سیل کر رہے ہیں, 90 ہزار میں سیل کر رہے ہیں. کیوں زیادہ سیل نہیں کر پاتے؟ کیونکہ اب مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی موجود ہے. سیمسنگ کے پروڈکٹس ہیں, نوکیا لومیم موجود ہے, یا اس کے علاوہ اور بھی پروڈکٹس لانچ ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو اس پرائس پر نہیں لے کر جا سکتے. یہ اب انہوں نے ویلیو کریشن کا پورا ایک ٹیبل بنا دیا. اس کو ذرا آپ خود انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ پورے کا پورا یہ ان کے پاس آلریڈی ڈیٹیل بھی موجود ہے. V that is equal to value of a product to an average consumer. اس کی ویلیو کیا ہے پروڈکٹ کی کنزیومرز کے مائنڈ میں, کنزیومر کیا پرسیو کرتا ہے اس کی ویلیو کو. P is basically a price per unit. C is a cost of product per unit. اب price with the price of product کی C is actually the cost of that product per unit. اب آپ کے پاس V minus P یعنی ویلیو مائنس پرائس دیٹ از اکول ٹو کنزیومر سرپلس پر یونٹ. اب اس کے ذہن میں ویلیو فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے کی, آئی شوڈ رائٹ ہیئر 1 لاکھ کی اس کے ذہن میں اس کی ویلیو ہے, اور 90,000 کمپنی اس سے چارج کر رہی ہے پرائس, تو اس میں 10,000 از بیسیکلی ا ویلیو. یہ اب سرپلس ہے کنزیومر کے لیے. کنزیومر سمجھتا ہے کہ یار یہ جس طرح کی پروڈکٹ ہے نا یہ کم چارج کر رہے ہیں اس کی نسبت. آپ کو اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس پروڈکٹ کی یار ویلیو تو بہت ہائی ہے, میرے لیے ایٹ لیسٹ میرے لیے اس پروڈکٹ کی ویلیو بہت ہائی ہے, لیکن کمپنی چارج کم کر رہی ہے تو میرے لیے وہ سرپلس بن گیا کہ مجھے اس کا بینیفٹ مل رہا ہے, کیونکہ میری تو ضرورت تھی وہ والی جس کا, اور میرے لیے اس کی یوٹیلیٹی تھی, فائدہ تھا اس کا میرے لیے. سو دس از بیسیکلی سرپلس. Then P minus C, profit per unit sold. اب price minus cost, we already know about it کہ that would be the profit for the firm. Then V minus C. V minus C کیا ہے؟ Value. Value کتنے کی ہے؟ یہ فار ایگزامپل میں نے کہا ویلیو 1 لاکھ اس پروڈکٹ کی جو کسٹمر کے مائنڈس میں ہے, اور C cost. Cost کیا ہے؟ جو میرے اوپر خرچ, جو اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے میں نے خرچ کیا ہے, جو فرم نے خرچ کیا ہے, وہ V minus C is equal to value created per unit. اب اگر میں کہوں آپ سے کہ اس پروڈکٹ کو بنانے میں 50,000 کی مجھے کاسٹ آئی ہے, پرائس کیا ہے اس کی 90,000, ویلیو کتنی ہے کسٹمر کے مائنڈ میں 1 لاکھ. اب اگر آپ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ویلیو کریٹ کتنی کی گئی ہے, تو وہ آپ یہ کریں گے کہ 1 لاکھ فار ایگزامپل اس کی ویلیو تھی اور 50,000 اس کی کاسٹ آپ کو بیئر کرنا پڑی. اب ویلیو کریٹڈ کتنی ہوئی ہے 50,000 کی. یہ سارے کا سارا ایک پروسیس ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری ویلیو ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ویلیو ہے, یہ پوری ایک پروڈکٹ ہے, اور اس کی ویلیو ان دا مائنڈ آف کسٹمرز. اب پھر اس کی پرائس کتنی چارج کی جا رہی ہے, دس از ایکچولی اے پرائس. تو یہ کیا ہے آپ کے لیے, یہ ویلیو کریشن ہوئی ہے. یہ آپ کے پاس V مائنس P, جو کسٹمر کے مائنڈس میں جو چیز آلریڈی ہے کہ یار میں نے کم پے کیا لیکن یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. دین پرائس وی آلریڈی نو اباؤٹ اٹ, پرائس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. کاسٹ, یہ اس کی کاسٹ موجود ہے اس پروڈکٹ کی, یہ کاسٹ ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کے اور یہاں تک آئی ہے. اور V مائنس C یہ کیا ہے کہ اب ایکچولی یہ آپ نے ویلیو کریشن کی ہے, دس از یور ویلیو کریشن پر یونٹ. یہ پوری کی پوری اس کی ایک V تھی, ویلیو آف اے پروڈکٹ ٹو دا کنزیومرز, ایوریج کنزیومرز. یہ پوری کی پوری یہاں سے آنورڈ سٹارٹ کیا آپ نے, یہ پوری کی پوری ویلیو کریشن تھی.
تو اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. آئی شوڈ ریموو دس سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ. یہاں پر اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ ایک ویلیو کریشن کرتے ہیں, کس طریقے سے ویلیو کریٹ کی جاتی ہے, کہ آپ کے کنزیومرز کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے اور آپ اسے چارج کتنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ایک سرپلس دے رہے ہوتے ہیں. اب اگر اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈیفیسٹ بھی ہو سکتا ہے. سرپلس تو یہ ہے کسٹمر کے لیے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی 1 لاکھ کم از کم ویلیو بنتی ہے اور وہ پے کتنا کر رہا ہے 80,000, 20,000 کا وہ سرپلس لے رہا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار اس کا یہ بینیفٹ ہے. اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ 1 لاکھ چارج کر رہی ہو, لیکن پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد کنزیومر کہے کہ یار یہ تو 80,000 سے اوپر کی پروڈکٹ نہیں ہے, تو اب کسٹمر کو کیا ہوا, 20,000 کا ڈیفیسٹ ہو گیا ہوا, تو ویلیو کریشن اس کی نہیں ہوئی. اب آپ کو یہاں پر ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ویلیو کریشن آپ کی کام کرتی ہے اور ویلیو کریشن ہوتی کیا ہے. ناؤ واٹ از دا ریٹ آف ریٹرن دا فرم میکس آن اٹس انویسٹڈ کیپٹل. ہم بڑا ڈیٹیل سے اس کو دیکھ چکے ہیں. اب میرے خیال میں آپ کے لیے ڈیفیکلٹی ہونی نہیں چاہیے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا. سو ریٹ آف ریٹرن بیسیکلی کیا ہے. سو دیر از اے ڈفرنس, ایک تو ریٹ آف ریٹرن اور ایک گروتھ ان پروفیٹیبلٹی, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ریٹ آف ریٹرن از کنسرنڈ اونلی اینڈ اونلی, اس میں سے کون سا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. لیٹ می اسٹارٹ فرام دا لاسٹ ون. ویلیو کریٹڈ نہیں ہے, ویلیو کریٹڈ تو ہم نے پڑھا ہے, تو یہ تو ریٹ آف ریٹرن تو نہیں ہوتا. دین نیٹ ریٹرنس, آپ کو ریٹرنس نیٹ کتنے مل رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. پروفیٹیبلٹی, یس, پروفیٹیبلٹی شوز یور ریٹ آف ریٹرن, یہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. سو اٹ مینس گروتھ, پروفٹ گروتھ یہ بھی نہیں ہے. یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا آپ کا ریٹ آف ریٹرن کے بعد, یہ آپ کا سیکنڈ کمپوننٹ بنتا ہے. سو دس از بیسیکلی کوشچن. آئی ہوپ کہ اس کو آئیڈیا ہوگا ہوگا کیونکہ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اسٹریٹجی سے. اسٹریٹجی میں آپ کے پاس ایکشنز ہوتے ہیں جو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ لیتے ہیں. پروفیٹیبلٹی شوز یور ریٹ آف ریٹرن اینڈ وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دا پروفٹ گروتھ ان دا فارم آف پرسنٹیج, کہ اس میں پرسنٹیج کی فارم میں اس میں انکریز آتا رہے. ٹھیک ہے. Continuing to this value creation, profits can be increased by, یہ ہم آلریڈی اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے, جو آپ کے پاس ٹیبل موجود تھا اس کو جسٹ میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں. Adding value to a product so that customers are willing to pay more for it, یہی چیز ہم نے آلریڈی ڈسکس کی ہے. So that is called a differentiation strategy. کہ when you make for example different product, اور وہ یونیک پروڈکٹ ہو مارکیٹ میں اس کے ساتھ کی نہ ہو اور اس کے اگینسٹ آپ پرائس ہائی چارج کریں, سو دیٹ از یور ڈیفرینسیشن اسٹریٹجی, کہ آپ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو باقی کنزیومرز کی پروڈکٹس کے ساتھ. اوکے, یہاں پر آپ کو اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ڈیفرینسیشن از ایکچولی کریٹنگ پروڈکٹ دیٹ از یونیک ٹو دا کمپیٹیٹرس, تو اس کے اگینسٹ آپ پرائس بھی ہائی چارج کر لیں گے. یہی کام ایپل کمپنی کر رہی ہے کہ وہ ایک یونیک پروڈکٹ, ایک ڈیفرینشیٹڈ پروڈکٹ لے کے آتی ہے اور اس کی پرائس ہائی چارج کر لیتی ہے. یا پھر پروفٹ آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں, ریڈیوس دا کاسٹ, اور اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے. یو ہیو ڈفرنٹ میتھڈالوجیز, آپ ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے تھرو آپ اپنی جو ویسٹیج ہوتی ہے اس کو کم سے کم کریں, آپ کی کاسٹ بھی الٹیمیٹلی کم ہو جائے گی. یا پھر آپ ایسی مارکیٹ سرچ کریں جہاں سے آپ کو را مٹیریل سستا مل رہا ہو, تو آپ وہاں سے پرچیز کریں اور اس کے تھرو آپ اپنی پروڈکٹس بنائیں, تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. دین وی ہیو مائیکل پورٹر, وٹ ہی سیز دیٹ superior profitability goes to the firm that creates superior value by lowering the cost structure of a business and differentiating the product so that a premium price can be charged. اب یہاں پہ جو مائیکل پورٹر تھا وہ آپ کو بتا رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پروفیٹیبلٹی کو انکریز ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک تو ڈفرینسیشن بھی دیں,
پلس آپ اپنی کاسٹ کو بھی کم کریں. یو ہیو بوتھ کمپوننٹس, ڈفرینسیشن پلس لوئرنگ کاسٹ. اب آپ کے پاس ایک تو ڈفرینسیشن اسٹریٹجی تھی, یا آپ نے ڈفرینسیشن اسٹریٹجی کی, اور دوسرا آپ نے لو کاسٹ کی. وہ کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایڈ اپ بوتھ, آپ نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے, اس کے تھرو آپ نے اپنا پریمیم چارج کرنا ہے کسٹمر سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیپیکل پروڈکٹ بناتے جا رہے ہیں, باقی بھی بناتے جا رہے ہیں, آپ کاسٹ کم کر رہے ہیں تو مارکیٹ میں وہ بھی سیل ہو رہی ہے, اور آپ کی بھی سیل ہو رہی ہے, پروڈکٹس اس کمپنی کی بھی سیل ہو رہی ہے جو آپ سے بھی لوور دے رہی ہے. نو, دے سے دیٹ کہ آپ نے پرائز کو بھی کم کرنا ہے, پلس اپنی اس پروڈکٹ کی ڈفرینسیشن بھی لے کر آنی ہے. یہ نہیں ہے کہ سمپل آپ جو ہے وہ کاسٹ کو کم کر دیں اور مارکیٹ میں سیل ہوتی رہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوں, ان کو بہتر اپرچونٹی نظر آئے, اینڈ دے سوئچ ٹو سم ادر پروڈکٹ, تو آپ کی تو پروڈکٹ کی لو کاسٹ بھی آپ کو بینیفٹ نہ دے سکی. سو دے سے دیٹ کہ یو شوڈ ہیو ڈفرینسیشن along with your low cost so that کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ سیل ہوتی رہے. So this is basically Michael Porter argument about it. Strategic positioning یا positions کیا ہوتی ہیں؟ Michael Porter again argues that firms need to choose either differentiation or low cost and then configure internal operations to support the choice. اب یا تو آپ لو کاسٹ پوزیشن کریں یا آپ ڈفرینسیشن کی اسٹریٹجی یوز کریں, دونوں آپ کے پاس سیپریٹ ہیں. جب آپ نے چوز کر لیے دین آپ نے ان کو لنک کرنا ہے اپنے انٹرنل آپریشنز کے ساتھ, تاکہ وہ آپ کے جو انٹرنل آپریشنز ہیں وہ سپورٹ کریں آپ کی چوائس کو. آپ نے لو کاسٹ رکھی ہے تو آپ کی انٹرنل آپریشنز اتنے ویک ہیں کہ وہ لو کاسٹ آپ کی ہائی کاسٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. دین واٹ از دا بینیفٹ؟ آپ کی ویسٹیج بڑھ رہی ہوتی ہے. سو آپ نے اپنے انٹرنل کنٹرول جو آپریشنز ہیں ان کو بھی ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے, ان کو بھی کنٹرول رکھنا ہوتا ہے آپ نے. ایک چیز یہ. دوسری, آپ اگر ڈفرینسیشنز بھی لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے انٹرنل آپریشنز کے تھرو بھی اس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, تاکہ آپ یا تو ڈفرینسیشن کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ لے سکیں, اور اگر آپ لو کاسٹ لے رہے ہیں تو اس کا بھی آپ بینیفٹ لے سکیں. تو یہ بیسیکلی پوزیشننگ ہوتی ہے, لو کاسٹ اینڈ دا ڈفرینسیشن. جو بھی آپ پوزیشن کر رہے ہیں آپ نے اس کو انٹرنل آپریشنز کے تھرو پراپر طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, اس کی پراپر سپورٹ ہوگی تو آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. انٹرنل آپریشنز کی سپورٹ نہیں ہوگی تو یو آر انیبل ٹو ٹیک بینیفٹس. سو ٹو میکسیمائز لانگ رن ریٹرن آن دا انویسٹڈ کیپٹل, فرمز مسٹ pick a viable position on the efficiency frontier. آپ نے بیسیکلی وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اسٹریٹجی چوز کی ہے تو آپ نے جو لانگ ٹرم اس کا جو بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں آپ, تو آپ ایسی پوزیشن چوز کریں اپنے جو فرنٹیئر ہے اس کے اوپر جس سے آپ میکسیمم بینیفٹ لے سکیں, اس پر آپ پھر ڈٹ جائیں, اسی پر آپ فوکس کریں. سو پک a viable position on the efficiency frontier. Configure internal operations to support that position. آپ اپنے انٹرنل آپریشنز کو اس طریقے سے کنفیگر کریں, اس طریقے سے آپ ان کو مینج کریں کہ وہ آپ کی اس پوزیشن کو سپورٹ کریں. آپ نے ڈفرینسیشن کی ہے تو آپ کو وہ سپورٹ کریں, آپ نے اگر لو کاسٹ کی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کریں. آپ اپنے انٹرنل آپریشنز کو درمیان میں کم سے کم رکھیں اور ان کے اوپر چیک اور کنٹرول اور اس کی مانیٹرنگ پراپر طریقے سے کریں, تاکہ آپ کی ویسٹیج بھی کم سے کم ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے لو کاسٹ رکھی ہے اور ویسٹیج بڑھ رہی ہے, دین واٹ از دا بینیفٹ؟ لو کاسٹ کا کیا بینیفٹ ہوگا آپ کو؟ لو کاسٹ تو وہ رہے گی نہیں آپ کی. دین ہیو دا رائٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر ان پلیس ٹو ایگزیکیوٹ دا اسٹریٹجی. آپ کے پاس جو اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کا وہ بھی ایز اٹ از ہونا چاہیے, ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے, تاکہ آپ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں. So this is basically the strategic choice in the international hotel industry. اب آپ کے پاس یہاں پہ different hotels بنائے گئے ہیں, یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ this is your low cost, یہ cost کے بارے میں بتا رہا ہے, اور دوسرا آپ کے پاس یہاں پر differentiation کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ دو چیزیں آپ کی شو ہو رہی ہیں. اس کے اوپر آپ کے different hotels ہیں, اور یہ آپ کا efficiency frontier ہے. یہ جو آپ کو curve نظر آ رہی ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ فرنٹیئر ہے ایفیشنسی کا. اب یہاں پر یہ ایریا آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے, دس ایریا بیسیکلی, یہ جو ایریا دکھایا جا رہا ہے دیٹ از اسٹریٹجک چوائس
in this area not viable in international hotel industry. کیوں انٹرنیشنل ہوٹل انڈسٹری میں یہ وائبل نہیں ہے؟ آپ کاسٹ کم کرتے جا رہے ہیں, ڈفرینسیشن آپ کی ہے نہیں, تو دین لو کاسٹ جب آپ انٹرنیشنلی موو کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی ڈفرینسیشن دینی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس کمپیٹیٹرز ہیں. ان کمپیٹیٹرز نے زیادہ اچھے طریقے سے اگر اپنی پروڈکٹ کو پلیس کر دیا, اپنے ہوٹل کو پلیس کر دیا, اپنی جو ڈفرینسیشن ہے اس کو پلیس کر دیا, تو پھر آپ مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. اب مثال کے طور پہ یہی ٹویوٹا موٹرز کی جو ایک گاڑی پاکستان میں ہے, فار ایگزامپل کرولا, وہ اگر آپ لانچ کریں سیم ایز اٹ از پاکستان سے یو کے اندر, تو کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ جس کے اندر نہ تو ایئر بیگ لگا ہوا ہے اور اوور آل جو ہے وہ گاڑی کوئی اتنی اچھی بلڈ نہیں ہے, اس کا فریم اتنا کوئی اچھا بلڈ نہیں ہے, تو کیا وہ وہاں پہ چل سکتی ہے؟ آپ کو گاڑی اگر لانچ کرنی ہے تو پھر آپ کو اس مارکیٹ کے مطابق لانچ کرنی پڑے گی. سیم از دا کیس ود دس ہوٹل انڈسٹری. وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ لو کاسٹ پہ رکھیں گے, ڈفرینسیشن لے کے نہیں آئیں گے کمپیٹیٹر سے, دین یو آر لاسٹ, آپ موو نہیں کر سکیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو بہتر ہے ایریا وہ یہ یہاں سے آنورڈ یہ فرنٹیئر کا ایریا ہے. اس میں سے کہیں نہ کہیں آپ کوئی ایسی چیز چوز کریں کہ کاسٹ آپ کی, فار ایگزامپل یہ اسٹار ووڈ ہے, یہ اس کی کاسٹ یہاں پہ آ رہی ہے اور ڈفرینسیشن یہاں پہ, اور دوسرے نمبر پہ یعنی کاسٹ اس کی ہائی ہے, ڈفرینسیشن زیادہ ہے, دین دس کوڈ کریٹ اے پرابلم. کیونکہ آپ پرائس ہائی رکھیں گے تو وہ ہر ایک جو انٹرنیشنل وزٹرز ہیں یا جو بھی وہاں پہ ہیں ان کے لیے وہ ہو سکتا ہے ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ میریٹ موجود ہے, یہ آپ کو پراپر طریقے سے بتا رہا ہے کہ کاسٹ بھی کم ہے اور آپ کی ڈفرینسیشن بھی اس میں مناسب ہے. ڈفرینسیشن بھی موجود ہے آپ کے پاس, کاسٹ بھی موجود ہے, اور یہی وہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے مائیکل پورٹر کہ آپ نے کہیں پہ بھی مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے تو یو شوڈ ہیو اے ڈفرینسیشن along with the low cost. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لو کاسٹ پہ رکھیں ڈفرینسیشن ہو ہی نہ, دین تھوڑا سا بھی ایک بہتر اپرچونٹی نظر آئے گی کسٹمر کو, وہ وہاں پہ موو کر جائے گا, وہ آپ کی طرف نہیں رہے گا. تو آپ نے ڈفرینسیشن بھی دینی ہے ساتھ ساتھ, اور اپنی کاسٹ کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے لو رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ ونڈوز فار ایگزامپل پرائس آلموسٹ سیم ہی چلتی آ رہی ہے, تھوڑا سا فرق انکریز آ رہا ہے, کچھ فرق ہماری کرنسی کی وجہ سے ہی پڑ رہا ہے جو ونڈوز کی آپ جینوئن اگر آپ وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو. اب ایکس پی کے بعد ونڈوز 2000, پھر وسٹا, پھر ونڈوز 7 اور اب ونڈوز 8 یہ لانچ ہو چکی ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈفرینسیشن تو لے کے آ رہے ہیں نا, پرائس بھی آلموسٹ سیم ہی ہے, تھوڑا بہت فرق پڑ رہا ہے, تھوڑا بہت انکریز آ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اوور آل ہماری کرنسی اپنی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے, یو ایس کرنسی بھی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. آپ اس کو بھی کمپیریزن کریں, پلس کچھ انفلیشن فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, کچھ ظاہر ہے جو وہاں پہ امپلائیز کام کر رہے ہیں مائکروسافٹ کے اندر ان کی سیلریز میں انکریز بھی آتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو انہوں نے سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو وہ اب دیکھیں کہ ایکس پی سے سٹارٹ ہو کے ونڈوز 8 پر پہنچ چکے ہیں, دیٹ از بیسیکلی ڈفرینسیشن, اور اپنی پرائس انہوں نے آلموسٹ مینٹین رکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جو مائیکل پورٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ڈفرینسیشن along with your low cost. یہ چیزیں آپ نے رکھنی ہے تو مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, ویسے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. سو یو بیٹر انڈرسٹینڈ کہ اب کیا ہے, یہی فرنٹیئر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو یہ ایک ہوٹل موجود ہے, اس کی کاسٹ کم ہے لیکن ڈفرینسیشن بہت زیادہ ہے, تو یہاں پر جو لمیٹڈ اس کے کسٹمر ہوں گے وہ جائیں گے. لیکن میریٹ ہے, یہاں پہ کاسٹ بھی کم ہے اور ایٹ لیسٹ ڈفرینسیشن بھی موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ بینیفٹ لے رہا ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے پاس اوپر فرنٹیئر پر جو ہوٹل موجود ہے. سو یہ آپ کا ٹوٹل اسٹریٹجک پوزیشننگ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ ڈفرینسیشن along with your لو کاسٹ. تو یہ اوور آل اس کے بارے میں اسٹرکچر آپ کو بتاتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ فار آور ٹوڈیز لیکچر. اس میں نے آپ کو تھوڑا سا یہی بتانا تھا کہ ویلیو کریشن کیا ہوتی ہے, پروفیٹیبلٹی کیا ہے, اور اس میں آپ نے پروفٹ گروتھ کیسے کرنا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی آپ کے پاس
ویلیو چین کے اندر آپ کی پرائسز, آپ کی کاسٹ, سرپلس بھی ہو سکتا ہے کسٹمر کے لیے, ڈیفیسٹ میں بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینسیشن آپ نے لے کر آنی ہے یا لو کاسٹ رکھنی ہے, پھر ہم نے یہ اسٹریٹجک پوزیشننگ دیکھی ہے. تو دیٹ واز آل اباؤٹ فار ٹوڈیز, ان وچ وی ڈسکسڈ بیسیکلی a starting point where the strategy of international business exists, کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ہی انٹرنیشنل بزنس کو اسٹریٹجیکلی لانچ کرنا ہوتا ہے, اور اس سے جو آپ نے گولز اچیو کیے ہوتے ہیں ان گولز کو کس طریقے سے اور کن ایکشنز کو لے کے آپ نے اویل کرنا ہوتا ہے. سو اپ ٹو دیٹ انشاءاللہ وی ول کم اپ ود دا کنٹینیوئنگ پارٹ ان دا ویلیو چین, کہ ویلیو چین کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے آپ نے بینیفٹ لینا ہوتا ہے کسٹمر سے, کس طریقے سے آپ ویلیو چین کو سیگریگیٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ کمپوننٹس میں, تاکہ وہ آپ کی جو الٹیمیٹ کنزیومرز تک آپ کی کوالٹی ایز اٹ از اور جو پرسیوڈ ویلیو ہوتی ہے کسٹمر کی وہاں تک پہنچے. سو تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.